السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے الدرس الثانی جز جیم، سورہ انفال کا۔ آیت نمبر ہے 45 سے 48 تک۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا صرف یہاں پر لکھا گیا مومنو، تو ایکسپلینیشن سائن لگا کے مومنو، تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھتے ہو اے ایمان والو تب بھی صحیح ہے۔ اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، لقیتم جب تم ملو، تو یہاں پر ترجمہ کیا گیا جب تمہارا مقابلہ ہو، فئاتن کسی جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، وذکروا یاد کرو، اللہ کو کثیرن کثرت سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا سکو، تو یہاں پر ترجمہ کیا گیا مراد حاصل کرو۔ تو اب یہاں پر تفلحون تک کا ترجمہ ہے مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، اور یہاں پر ترجمہ کیا گیا حکم پر چلو۔ وَأَطِیعُوا اللہ کی، یعنی اللہ کے حکم پر، و رسولہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ ولا تنازعوا اور جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا فتفشلوا اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تذہب ریحکم تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر ترجمہ دیکھیں کس طرح کیا گیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، یہاں تک کا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا اور صبر کرو یا صبر سے کام لو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کا مددگار ہے یا ساتھ ہے، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو علماء نے ترجمہ کیا ہوتا ہے وہی پڑھا جاتا ہے، وہی لکھا جاتا ہے اور وہی لکھنا چاہیے۔ اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جانا کالذین ان جیسے جو خرجوا نکلتے ہیں یا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا ورئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، اتراتے ہوئے، بطرن یعنی اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی بڑے فخر سے، بڑے غرور سے حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ بچوں یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ ان منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے جو صرف دکھاوا کرتے تھے، یعنی وہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ صرف دکھاوا کرتے تھے۔ تو دکھاوے میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑا فخر سے نکلتے ہیں کہ دیکھو ہم حق کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی جو مقابلہ حق کرنے جا رہا ہے، یعنی سچ مسلمان کرنے جا رہے ہیں کافروں کے ساتھ، اس کے لیے ہم نکل پڑے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اتراتے ہوئے بڑے فخر سے، غرور سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں۔ واللہ اور اللہ بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو وہ کرتے ہیں تو کیا ہے، وہ ان کے اعمال ہیں، تو اور اللہ ان کے اعمال کا محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ وَإِذْ زَيَّنَا اور جب مزین کر کے، سجا کر، زینا جب سجا کر، لاہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، تو اب کیا ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، تو یہاں پر آراستہ کر کے مطلب خوبصورت بنا کر، یعنی جو بھی وہ غلط کام کر رہے تھے کفار یا منافقین، وہ اعمال ان کو اس طرح دکھائے کہ ہاں بھئی تم لوگ ٹھیک کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم زیادہ عقل مند ہیں۔
تو جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، وقالا اور کہا، لا غالبہ نہیں غالب آئے گا، لاکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی جارن اور میں تمہارا مددگار یعنی حمایتی ہوں، لاکم تمہارا، فلما تراءت تو پھر جب تراءت الفئتین جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں، نکص علی عاقبیہ تو کیا ہوا کہ وہ پسپا ہو کر چل دیا، عاقبیہ اور پسپا ہو کر چل دیا یعنی پسپا ہو کر چل دیا، اور وقالا اور کہنے لگا، انی بے شک بری منکم میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی آرا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے خوف کھاتا ہوں یعنی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے یا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو بچوں اس آیت کا ترجمہ اس طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دراصل غزوہ بدر کے موقع پر شیطان جو ہے اس نے کس طرح مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ اس نے سراقہ بن مالک ایک کافر شخص تھا، اس کی شکل میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ کہا گیا نا جب شیطانوں نے ان کے اعمال، تو وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے کہا کہ آج کے دن یعنی تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اکسا رہا تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے لشکر آتے ہوئے فرشتوں کے دیکھے تو پھر وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ اٹھا، یعنی پسپا ہو کر چل دیا، مطلب کہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جی بچوں، اب اس کے پس منظر میں جو واقعہ وہ میں نے بتا دیا، تو اب یہ آیات سمجھنا آسان ہوگی کہ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، من الناسی یہاں تک لوگوں میں سے کوئی غالب نہ ہوگا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا رفیق ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَینِ اور جب وہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، نَکَصَ عَلیٰ عَقِبَیہِ تو وہ پسپا ہو کر چل دیا، وقال اور کہنے لگا، انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، واللہ اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جی بچوں، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ایکسرسائز کے لیے ایکسرسائز میں جتنے اس کے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں وہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے الفاظ معنی نوٹس میں بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بک والے زیادہ پریفر کروں گی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ اس کے جو کوشچن آنسر ہیں وہ بھی نوٹس میں ہیں۔ چلیں اب ہم نوٹس میں دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو معروضی دی ہوئی ہے، آیت نمبر 45 سے 48 تک کی سورہ انفال کی، یہی ہم نے پڑھا ہے نا سبق کا ترجمہ۔ اب اس کی یہ ایکسرسائز دیکھیں، اس میں ہر بیان کی 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں، 4 جوابات دیے ہوئے ہیں، جن میں سے درست ہے اس پر ٹک کا نشان لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ MCQs آپ نے خود پڑھنے ہیں، یہ انہیں آیات میں سے جو ابھی میں نے ترجمہ کی ہیں ان میں سے ہی بنائے گئے ہیں، اور یہ تقریباً 10 ہیں، تو ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں، تو یہ میں پڑھے دیتی ہوں اور سمجھائے بھی دیتی ہوں۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ کرنے کے کام، یعنی مسلمانوں کے کرنے کے کام، آپ مکمل ہیڈنگ بھی دے سکتے ہو۔ ثابت قدم رہو، یعنی ثابت قدم رہنے کے لیے کہا گیا، کفار کا ڈٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور اللہ کو بہت یاد کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد صبر سے کام لو، یعنی یہ 4 کام جو ہیں وہ کرنے کے تھے، یعنی یہ مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔
اور نہ کرنے کا جو حکم دیا گیا یا نہ کرنے کے کام تھے وہ یہ تھے کہ آپس میں نہ جھگڑو، غرور و تکبر اور اترانے سے بچو، یعنی غرور اور تکبر سے بچو۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان ایک عرب سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے سردار ابو جہل کے پاس آیا اور اسے کہا کہ آج کے دن میں تمہارا ساتھی ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مگر جب شیطان نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھا تو ابو جہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں تو ایسی چیزیں یعنی فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جی بچوں، اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مفہوم بے شک نہ یاد کریں لیکن آیات کا ترجمہ اچھی طرح کر لیں، مفہوم بے شک چوائس میں بھی چھوڑ سکتے ہو۔ اس کے بعد مفہوم کو اپنے لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہو، لیکن اگر کرنے کی صلاحیت ہو تو جب آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے تو پھر آپ کر بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہے اگلی آیت کا ترجمہ، اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میں اس لیے دوبارہ نہیں پڑھ رہی ہوں کہ یہ میں نے آیات کا ترجمہ ابھی سمجھایا پڑھایا ہے نا، تو اب دوبارہ نہیں پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ہے، اور اس کے بعد آپ نے واللہ بما، یہ اس اگلی آیت کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ کوشچن ہے، کفار جنگ کے لیے فخر و غرور سے اتراتے ہوئے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو شان و شوکت دکھاتے ہوئے گھروں سے نکلے، تو یہاں پر کفار جنگ کے لیے گھروں سے کس انداز میں نکلے تو وہ یہ بتایا ہوا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ بھی اگر یہاں لکھ دیتے ہو تب بھی اس کا جواب صحیح ہے۔ شیطان نے کفار کی کس طرح ڈھارس بندھائی، تو اگر آپ اس میں ترجمہ بھی لکھ دیتے ہو تو وہ بھی صحیح ہے، تو یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں میدان جنگ میں آیا اور کفار سے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت پھر دی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ آپ یہ جو سوال نمبر 6 بنا کے دیا گیا ہے وہ اگر آپ اس جواب میں بھی شامل کرتے ہو یہ ترجمہ تب بھی صحیح ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اچھی طرح اس کو یاد کیجیے گا، یاد کر کے لکھنے کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، گڈ لک۔